السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم چودھری۔ آج ہم ایک پروگرام لے کر آئے ہیں۔ لاہور میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ترقیاتی کام کر رہے ہیں، جو فنڈز لگ رہے ہیں، جو اس میں ہر طبقے کے لیے ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے لاہور کو ایک خوبصورت شہر بنانے کے لیے مریم نواز جو کام کر رہی ہیں، بلکہ پنجاب کے لیے وہ جو کام کر رہی ہیں، مختلف فورسیں بن رہی ہیں جس میں وہ بنا رہی ہیں اپنا انوائرمنٹ کے حوالے سے پھر دوسری تیسری کافی قسم کی ترقیاتی کام جو میں لے کر مجھے تو وہ بھی نہیں یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا 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 ہے۔ تو میں اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں عامر بٹ صاحب جو سینئر صحافی ہیں اور ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں، میں ان کو میں نے اپنے اسٹوڈیو میں اپنے دعوت دی ہے MB نیوز کے، تو آئیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی عامر بٹ صاحب، کیا حال آپ کا؟ صحت میں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ جی بٹ صاحب، ہم نے مریم نواز صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ترقیاتی کام کر رہی ہیں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں، جس میں انہوں نے اربوں روپے بجٹ میں لگایا مختلف پروگرام میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت اچھا اقدام ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ وہ چاہتی ہے کہ پنجاب دیگر صوبوں سے ہٹ کے ایک ترقی کرے، اور جس کے لیے وہ دن رات لگی بھی ہوئی ہیں۔ ان کی ٹیم اس وقت ورکنگ میں ہے، مختلف قسم کا پروجیکٹ شروع کیا جس میں اسٹریٹ لائٹس ہے، سیوریج کا پانی ہے، صاف پانی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر طبقے کے گھروں کی دہلیز تک صاف پانی بچوں کو ملے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں ہے جو رہ گیا ہو۔ ہر کام کے لیے انہوں نے اربوں روپے کا بجٹ مخصوص کیا ہوا ہے، جس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام سب سے اہم ہے۔ اس پہ اربوں روپے کا بجٹ مخصوص کیا گیا ہے، اس کو لگ بھی رہا ہے، ترقیاتی کام ہو بھی رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ جتنی بھی سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے بھی بے شمار پیسہ لاہور کو بہتر کرنے کے، لاہور کی گلیوں محلوں کو بہتر کرنے کے لیے جاری کیا۔ اگر اتنا پیسہ لگنے کے باوجود لاہور کے چند علاقوں کے علاوہ بے شمار علاقے آج بھی ان جو بنیادی سہولتیں ان سے محروم ہیں۔ صاف پانی ہے، ایجوکیشن ہے، اور صحت کے جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ تو چند علاقوں تک آپ جیسے سمجھ آتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن جو پسماندہ علاقہ ہے، جیسے آپ بند کے پارک چلے جائیں، گرین ٹاؤن چلے جائیں۔ نہیں، آپ اس کو ٹاؤنز وائز بتائیں نا ہمیں، ٹاؤنز وائز بھی، جس طرح داتا گنج بگ ٹاؤن، راوی ٹاؤن ہے، شالامار ٹاؤن ہے، اس طرح کہ کون سے علاقے، کون سے ٹاؤنز زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو جو فگر دی جا رہی ہے وہ سب گڈ کی ہے، لیکن پریکٹیکلی اگر آپ مجھ سے بات پوچھیں تو وہ بنیادی طور پر ابھی تک 25% وہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 75% پیپروں کے حد تک ہے۔ اگر آپ میں کہیں کسی کی نہ بات کریں، آپ صرف لاہور کا ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں داتا گنج بخش ٹاؤن، آج کل وہ زون ہے، سب سے زیادہ پیسہ ترقیاتی فنڈ داتا گنج بخش ٹاؤن کو جاری ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے کسی دور میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب MNA منتخب ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کا بھی حلقہ یہ تھا، نون لیگ کا گھر ہے سمجھا جاتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب یہاں سے آئے، پھر اس کے بعد مرحومہ کلثوم نواز صاحبہ یہاں سے الیکشن لڑیں، اس کے بعد مریم نواز صاحب آئیں، یاسمین راشد نے بھی یہاں سے الیکشن لڑا۔ اس علاقے کے اوپر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن آج بھی داتا گنج بخش ٹاؤن بے شمار علاقے ایسے ہیں جو محرومیوں میں موجود ہیں، جہاں پہ پانی نہیں ہے، صاف پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسٹریٹ لائٹ تو دکھاوے تک ہی ہیں۔ جتنا پیسہ یہاں پہ لگا یہ تو ایک روڈ اور ایک ماڈل ہو جانا تھا۔ لیکن وزیر اعلیٰ نے تو یہاں پر ہیلپ لائنز دی ہیں، اگر کسی کو کوئی مشکلات ہے، کوئی پریشانی، وہ ہیلپ کہتے ہیں ہیلپ لائن۔ جی میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے، DC نے بھی ہیلپ لائن دی ہوئی ہے، لیکن DC صاحب خود تو نہیں ورک کرتے نا۔ مریم نواز صاحبہ تو نہیں وہاں پہ جاتی ہے علاقوں میں شکایت دیکھنے کے لیے۔ وہ جو نیچے والا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ٹھیک ہے جی ہم نے وزٹ کر لیا، وہ وزٹ کر لیا، مجھے آپ دور نہ جائیں۔ یہ جناز گاہ ہے، یا جناز گاہ کا روڈ بے شمار وہاں بنا ہے، اب اس کو توڑ دیا گیا کہ وہ پانی کی پائپ ڈال رہے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں ڈالی بھائی آپ نے؟ اس طرح کے بے شمار کام ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جو نیچے والا طبقہ ہے نا، وہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے لیے مریم نواز صاحبہ کو میری تجویز یہی ہے کہ وہ ایک ٹیم ایسی تشکیل دے جو صرف مریم نواز صاحبہ کو جواب دہ ہوں، جو خفیہ طور پہ دورے کریں، مٹیریل کو چیک کریں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے جو سورس ہے وہ بھی تو آخر وزٹ کر ہی نہیں ہے نا، وہ سارا کچھ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہی ہوں گے نا۔ کوئی ایسی معاملات، کچھ چیزیں ہیں جو آخر وہ کر ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے، جس میں سب سے پہلا اقدام انہوں نے بنایا ہوا ہے ہیلپ لائن کا،
उनमें जितनी ये पिछले दिनों मैंने देखा पासिंग आउट हुई है, उन्होंने एनवायरनमेंट के हवाले से बनाया, फूड के हवाले से बनाया, फिर हरासा करते हैं वो जो फीमेल्स को, उसमें उन्होंने फोर्स बनाई है, हेल्पलाइनें बनाई है, काफ़ी कुछ उन्होंने बनाया। और सड़कों के हवाले से तो वो जाल बना रहे हैं, पहले भी उनकी, क्योंकि उनकी शोहरत में ये था कि वो पहले भी जाल सड़कों को उन्होंने बनाया, लाहौर में, लाहौर से बाहर पंजाब में पूरे में उन्होंने काम किया। नहीं, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया, मैं कह रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता। आप कहीं ना जाएं, चलें आप लाहौर चुबुर्जी से सेक्रेटेरिएट की तरफ आ जाएं, छोटा सा रोड है, इसके ऊपर बजट निकलवा लें, हज़ारों रुपया दातागंज बख्श होने लगाए यहाँ। और ये रोड चुबुर्जी से लेके सेक्रेटेरिएट तक, एक रोड की बात करूँ, तकरीबन 10 से 20 खड्डे हैं वहाँ पे। सीवरेज का जो वो मेन होल है वो टूटे हुए हैं, ठीक है, गटर टूटे हुए हैं। आप वहाँ से गुजरने से मेन रोड है, अगर वहाँ पे भी नहीं जाते तो आप दूर भी ना जाएं, जहाँ पे मरियम नवाज साहबा का दफ्तर है, जिसको कहते हैं क्लब रोड, आर्ट क्लब, उसका चौक में आ जाए, वो टूटी हुई है सड़क, उससे थोड़ा सा पीछे आ जाए, वो भी खड्डे हैं वहाँ पे, जहाँ पे हबीब बैंक है उसके सामने। आप ये भी कह रहे हैं कि लाइट्स के वाले से भी बड़ा बजट दिया गया, लाइट्स के वाले से क्या कहते हैं? सर, मरियम नवाज साहबा कहते हैं कि 88,000 स्ट्रीट लाइट्स लाहौर में लगाई गई हैं, ये इनके दौर किया। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब का दौर था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा फंड दिया लाहौर को स्ट्रीट लाइट के मद में। मैंने कई बार इसको निशानदेही की कि MCL इंफ्रा में डमी लाइटें, 2 नंबर लाइटें, फेक लाइटें जो होती हैं 2 नंबर लाइटें, उनको लगा के बिल पास कराए जाते हैं, वो लाइट जलती हैं, दूसरे दिन ख़राब हो जाती हैं। जेली मोनोग्राम लगा के फिलिप्स के, तो उसको चलाया जाता है। ये 88,000 लाइट अगर लाहौर, मुझे नज़र नहीं है, आप मार रोड पे चले जाएं, मार रोड को छोड़ दें, चंद आप इकबाल टाउन चले जाएं, ग्रीन, आप कैनाल के ऊपर चले जाएं, आप दूसरे दीगर जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, क्रीम ब्लॉक देख लें, इनको यहाँ पे विजिट कर लें, यहाँ पे अंधेरा है, कोई लाइट नहीं जलती यहाँ पे, कहाँ लाइटें जल रही हैं? आप अपने गली मोहल्लों में चले, इर्द गिर्द कहाँ लाइटें वहाँ नजर आएंगी? पानी का जो मसला ना, वो लाहौर में इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, कई जगह में पानी का टाइमिंग दे दी गई। उस हवाले से आप हमें बताएं कि मैं, एक वाल्टन का लबी इलाका है जहाँ पर पानी आ ही नहीं रहा मुस्तकिल तौर पर। वाल्टन में जो सड़क उन्होंने बनाई है, वो जो सारी बनाई है, अब वो डिफेंस मोड़ की तरफ जा रही है, सेंटर में इस तरफ जो बस्तियाँ हैं वो पानी नहीं है जी। आप वहाँ की बात करते हैं, सांदे में पानी नहीं है, बिल्कुल सही। तारक बिल्डिंग के जो वहाँ के रहायशी हैं वो सरापे एहतजाज हैं, 10-12 दिन से पानी नहीं है। वो मरियम नवाज साहबा का हल्का है जी। और SGO एक्शन से पूछ ले, वो कहते हैं सब अच्छा। प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, लोग तो सब इनको अच्छे की आवाज़ देते हैं कि लाइट्स भी लग गई। अब आप चले जाएँ शालामार जोन में, शालामार टाउन में, वहाँ पे जो ZOI मौजूद हैं वो अरसा दराज से वहाँ पे तैनात हैं, उनके ऊपर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ाम हैं। उसके बावजूद वो आज भी इंफ्रा में वहीं पे मौजूद हैं और वहाँ पे तरक्याती काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक ख़बर देखी थी, DC साहब का विज़िट हुआ था, AC शालीमार ने वहाँ पे बरहमनी का इजहार किया था कि वहाँ पे मटीरियल सही नहीं था, वो टाइल सही नहीं थी। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था कि इसको ठेकेदार को रोको। वो ठेकेदार ने तो करना है, उनके ऊपर जो बैठे हैं ZOI जो ऊपर अफसरान है, उन्होंने उनको चेक एंड बैलेंस करना है। वो ठेकेदार भी वही है, वो जो जिसने इजाज़त दी वो भी वही है, और मरियम नवाज साहबा को सब अच्छा दिखाया जा रहा है। और 4 दिन जिस दिन बारिश नहीं आनी ख़त्म हुई ना लाहौर में। तो अमर भट्ट साहब, इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर वो ये क्या फिर ये जो सारे मामला है, हमें देखे, मैंने कई जगह देखा पैसा लग रहा है, कोई शक नहीं। मरियम नवाज साहबा वो आपकी बात वही बात है कि हर जगह वो खुद तो नहीं जा सकते, वो नीचे वाला जो अमला है, तो इनके ऊपर कोई ऐसा कोई इक़दाम करे ना उन्हें आप, ताकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ हो कि जब भी उनके हर चीज़ का बंदे की आवाज़ उन तक पहुँचे। मेरी इसको इस तरह आप देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि काम का मेयार भी हो और काम भी अच्छा हो, तो सबसे पहले जो करप्ट माफिया है ना, जो अरसा दराज से तैनात है, उनको यहाँ से तब्दील किया जाए। आज भी लाहौर में वही अमला तैनात है जो 10 साल पहले था, जो 15 साल पहले था। आज भी वही है, वही स्ट्रीट लाइट्स हैं, वही पैच वर्क है, वही रोड है, वही पानी है, वही वासा है, वही सब कुछ है। वासा को इतना पैसा मरियम नवाज साहब ने दिया, अब तो घरों में साफ पानी आना चाहिए। पूरे दिन में 2 टाइम पानी आता है, ट्यूबवेल चलते नहीं है। बिल्कुल सही। ट्यूबवेल के साथ जब कभी हमने देखा था जनरेटर, तो वो जनरेटर कहाँ गए? नजर आए आपको कभी जनरेटर? पहले थे जनरेटर, लोड शेडिंग होगी तो जनरेटर चलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अमर भट्ट साहब से आपसे ये सवाल है कि ये जो बिजली है फिर लोड शेडिंग हो रही है जी, आप देख रहे हैं कि बिल लोड शेडिंग हो रही है, ये पहले रुक गई थी फिर एकदम शुरू होगी।
دیکھیں لوڈ شیڈنگ تو یہ ایک جب تک لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے تو عوام کو کیسے یہ وہ ہے نا تنگ کریں گے. اب مجھے ایک کل پرسوں میں بل ایک دیکھ رہا تھا, عجیب سی مجھے اس میں ایک چیز نظر آئی, وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں عوام کے ساتھ, کہ بجلی کا بل آپ کو آتا تھا تو اوور ڈیٹ جب آپ ڈیوز جو کرنٹ ڈیٹ ہوتی ہے ڈیوز کی, اس کے بعد اگر آپ لیٹ جمع کرواتے ہیں تو اس کے آپ کو چارجز پڑتے ہیں, جس طرح بھی جتنی ہم آپ کے اماؤنٹ ہے اس کے اوپر پرسنٹیج. اب انہوں نے نیا ایک رول بنا دیا ہے کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل 10 تاریخ آخری ڈیٹ ہے تو آپ 14 تاریخ تک اگر جمع کرائیں گے تو اس کو اوپر 1000 روپے ہے, اگر 14 تاریخ کے بعد کروائیں گے تو آپ کو 2000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا. یعنی کہ 2 دن کا ٹائم جو تو اس کے بعد پھر ڈبل جرمانہ. اگر آپ ٹائم پہ نہیں دیں گے تو آپ کو تقریباً 20 گنا زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا. صاحب اس کا مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے ریلیف دیا تھا 7% کا ہے, میں نے کہا وہ جو اس میں جو ریلیف دیا وہ یہیں سے نکل رہا ہے. پھر ریلیف نہیں کہاں ملا 7 اچھا ریلیف وہ بھی نہیں ملا, ابھی نہیں ملا کسی کو بھی. وزراء کی وہ آپ کو وزراء کی تنخواہیں انہوں نے کہا 1 جنوری سے لاگو ہوں گی. مارچ میں انہوں نے وزراء کی تنخواہیں بڑھائی ہیں اور ساتھ کہا ہے کہ یہ ایریئر کے ساتھ 1 جنوری سے ملے گا. لیکن ہمارا 7 روپے جو یونٹ ختم کیا تھا, کم کیا تھا, جس کی فلیکسیبل ہول میں لگی, وہ ان بلوں میں لا کے نہیں آیا. اچھا بٹ صاحب ایک لاسٹ سوال ہے میرا, سڑکوں کے جو بنا رہے ہیں, توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں, پائپ ڈال رہے ہیں, یہ معاملہ آپ نے پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا ہے, تو یہ کیا یہ کوئی درست ہے؟ دوبارہ توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں, پیسہ ضائع کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس طرح یہ سلسلہ ہے؟ دیکھیں سیوریج کا واسطہ ایک ایسا محکمہ ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کی کرپشن زمین کے نیچے وہ آپ تلاش نہیں کر سکتے. جب آپ سیوریج رکھتے ہیں اس کے نیچے کنکریٹ کی دیوار ہوتی ہے, نیچے آپ فرش بنائیں گے تاکہ اس کے اوپر وہ پائپ آئے, ٹھیک ہے. آپ اس کے نیچے کچھ نہیں بناتے, اس کو ویسے ہی اس کے اندر جوائنٹ کرتے ہیں. اس کا اگر 1 من وزن ہے, جب پانی پڑے گا تو وہ 2 من ہو جائے گا. وہ ایسے زمین وہ مٹی ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, 6 مہینے سال بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر نئی سڑک, پھر نیا ٹھیکہ. دور نہ جائیں آپ, ایل ڈی اے پلازا کے باہر جو روڈ ہے اس کو دیکھ لیں کتنی بار وہ ٹوٹا ہے, کتنی بار وہ بنا ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, تو میں اپنے مہمان کا عمر بٹ صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اسٹوڈیو میں آئے. انہوں نے حکومت پنجاب کو, مریم نواز صاحب کے اچھے کاموں کی بھی تعریف کی ہے, اور انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ پنجاب سے جو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ ان کاموں کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے وہ خود سے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں جس کی وہ نگرانی وہ خود کرے, تاکہ یہاں پر جو کرپشن ہے وہ ختم ہو, اور جو پرانے بندے جہاں جن سیٹوں پر بیٹھے ہیں وہ ان کو تبدیل کیا جائے, ان کو ٹرانسفرز کی جائے, اور ان چیز کو چیک اینڈ بیلنس خود وزیر اعلیٰ کرے. کیونکہ وزیر اعلیٰ کام بہت اچھا کر رہی ہیں, بجٹ بھی دے رہی ہیں, سارا کچھ کر, اس کے باوجود بجٹ دینے کے, سارا کچھ کرنے کے, پھر بھی اگر کام نہ ہو تو یہ پھر بڑی تفتیش کی بات ہے. تو ہم اس پروگرام کے وقت کم ہے, اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.